اسے چاہیے کہ وضو بنائے، بغیر وضو کے نماز نہ پڑھے۔ اور یہاں ہوٹلوں کے اندر بھی ہے کہ جس کسی ہوٹل میں اونٹ کا گوشت جو ہے اس وقت کھلایا جاتا ہے وہاں پہ لکھا رہتا ہے کہ ہاں یہ گوشت اونٹ کا ہے، تاکہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ جان لے اور جا کے وضو بنا کے پھر جا کے نماز پڑھے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بکری کا گوشت کھانے سے کیوں وضو نہیں بنائے گا اور اونٹ کا گوشت کھانے سے کیوں وضو بنائے گا؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو وضو بنائیں۔ اب اس کے اندر کیلو کال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے امتی ہیں، بغیر کسی تذبذب اور شبہے کے عورت اس کے اوپر عمل کرے۔ لیکن کچھ لوگوں نے تعویل کی ہے اور بتایا ہے سبب، لیکن یہ کوئی مطلب اہم سبب نہیں ہے، لیکن سبب علماء نے بتائے۔ اب کہ اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے، کوہان جو اوپر اٹھا رہتا ہے نا پیچھے کی طرف، تو کہتے ہیں اس کے اوپر شیطان ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے جنوں میں سے ہے اور انہی میں سے پیدا کیے گئے۔ تو بہرحال اللہ بہتر جانے، لیکن کہا جاتا ہے کہ شیطانوں کی صفت جو ہے اونٹوں کے اندر پائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ ان اونٹوں کے اندر قوت شیطانیہ ہوتی ہے اور کھانے والے کی مشابہت کھانے کے ساتھ ہوگی، یعنی جب انسان اونٹ کا گوشت کھائے گا تو اس میں از خود قوت شیطانیہ پیدا ہو جائے گی، یعنی جب انسان اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تو شیطانی حرکات جو ہے آٹومیٹک اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں، سمجھ رہے؟ اور اس کے بعد میں کہا کہ چونکہ شیطان کی تخلیق آگ سے، شیطان کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ آگ سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور شیطان کو آگ سے، اور آگ کو بجھایا جاتا ہے، ٹھنڈا کیا جاتا ہے کس سے؟ پانی سے۔ تو جب انسان اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو شیطانوں کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب اس آگ کو کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو بناؤ، تاکہ وہ شیطانی صفت جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تعویل علماء نے بیان کی ہے بہرحال، لیکن ہمارا کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وضو کرو تو کرو، اب اس میں کیلو کال نہیں کہ کیوں کریں، ایسا کیوں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال علماء نے کہا کہ اگر آدمی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو ہے وضو بنائے، اور صرف کلی کرنے سے کام نہیں بنتا ہے، صرف کلی کر لینے سے کام نہیں بنتا ہے، وضو بنانا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک دوسری حدیث آ رہی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضأ۔ دیکھیے، ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات اس معاشرے کے اندر نافذ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ ہو، انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اور لاسٹ میں اس کی موت یقینی، لیکن جو لوگ زندہ ہوتے ہیں وہی تو مردے کو قبرستان لے جاتے ہیں، وہی اسے نہلاتے دھلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی مردے کو نہلایا تو اب کیا کرے گا؟ وہ نہلایا تو اس کے ذریعے جو ہے کیا وہ انسان بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ کیا اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس حدیث کے اندر وہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا، جس کسی نے کسی میت کو غسل دیا، نہلایا، تو اسے چاہیے کہ جا کر وہ غسل کرے۔ ومن حملہ فلیتوضأ، اور جو اسے اٹھا کر قبرستان تک لے جائے وہ
وضو کرے، سمجھ رہے؟ لیکن اس حدیث کے اوپر جو ہے عمل کرنا جو ہے صحیح ثابت نہیں ہے. علماء نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اغتسال کا جو حکم ہے یہ استحباب کے لیے، مستحب ہے، لازم نہیں. جو کوئی آدمی میت کو غسل دیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے نہانے کو تو جا کے نہا لے، غسل کر لے، مستحب ہے لیکن لازم نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نہلا دیا تو اب وہ ضروری ہے کہ وہ جا کے نہائے. مردے کو نہلایا ہے تو اس سے جو ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوا. اگر وہ چاہتا ہے غسل کرنا تو غسل کر لے، اور اگر غسل نہیں کرتا ہے تب بھی وہ پاک ہے اور نہانا اس کے لیے ضروری نہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیل سنن دارقطنی کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، پھر بعد میں بعض لوگ غسل کرتے اور بعض لوگ نہیں کرتے. تو دونوں حدیثوں کے اندر ہے، اور جو ہے دوسری حدیثیں بھی ہیں. تو اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ جو ہے اگر کوئی آدمی غسل کر لیتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ضروری نہیں. اور وہ جو جنازہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر وضو ضروری ہے، ان کا وضو اپنی جگہ پہ برقرار ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے. دوسری حدیث دیکھیے جو بہت ہی عام ہے. عبداللہ بن ابی بکر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو لکھا تھا تو اس کے اندر یہ باتیں تھیں، اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی. قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی، یعنی اور قرآن کے اندر بھی آیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ. اب طہارت اس کے اندر کون سی طہارت مراد ہے؟ کون سی طہارت اس کے اندر مراد ہے؟ کیا صرف جو ہے وضو کر لینا اسے طہارت بولا جاتا ہے یا کوئی اور طہارت مقصود ہے؟ تو بہرحال علماء نے اس کے بارے میں بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ. اور اس حدیث کے اندر بھی آیا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ سوائے پاک آدمی کے قرآن کو کوئی دوسرا نہ چھوئے، نہ ہاتھ لگائے. سمجھ رہے؟ تو اب کہتے ہیں کہ طہارت دو قسم کی، ایک طہارت حدث اکبر پر اور ایک طہارت حدث اصغر.